فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد الاولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے کہتا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال محمد کی غلامی کا معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام مزید نوجوان ساتھیوں 14ویں ربیع الاول کی رات ہے میں اور آپ یہاں سندھ کی عظیم الشان دینی درسگاہ اشاعت القرآن والحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب کی دعوت پر جمع ہیں اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس میرا آپ حضرات کا اکٹھا ہونا قبول و مقبول فرمائے اور میں اور آپ جیسے یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو ایسے جنت میں اکٹھا فرمائے افراتفری کا دور ہے ہر طرف تباہی اور بربادی ہے ہر روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں آدمی رات کو کچھ سوچ کر سوتا ہے اور صبح کچھ ہوا ملتا ہے لیکن لاڑکانہ کے شہریوں اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جمع ہونے والوں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہم اللہ کے کرم اور مہربانی سے نا امید نہیں وہ وقت دور نہیں بالکل قریب ہے جب اس ملک پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا ہوگا اس ملک پاکستان میں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان بلند ہوگا آج 60 سال گزر گئے حضرات علماء کرام اور ہمارے اکابرین اس بات پر محنت فرما رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے پورے ملک پاکستان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس اور اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نبی کی رسالت کا یقین رکھنے والے ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے کل قیامت کے دن آپ کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے کی امید رکھنے والے اپنے دلوں کو گرما رہے ہیں اپنے ایمان کو گرما رہے ہیں اپنے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یقین کو مستحکم فرما رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ لاڑکانہ کے شہریوں مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے مجھ سے پہلے مولانا محمد عیسیٰ سمو صاحب آپ حضرات کو بتا رہے تھے کہ ایمان کو مضبوط کرنا اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار رکھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے قربانی دینا یہی عظیم محنت ہے یہی عظیم کام ہے یہی عظیم محنت ہے اسی میں استقامت دکھانی ہے ربیع الاول کا مہینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی آپ کی وفات کا مہینہ بھی آپ کے آنے کا مہینہ بھی آپ کے پردہ فرمانے کا مہینہ بھی 63 سال آپ کی حیات مبارکہ مکے میں تشریف لائے سارا مکہ خوش
کی نیت سے قریب لائی ہے، چہرے سے چادر ہٹائی، عبد المطلب کی آنکھیں چدیا گئی، گھر والی سے کہنے لگا آج سے پہلے تو نے ایسا حسین بچہ دیکھا ہے؟ آپ کی دادی نے کہا نہیں۔ عبد المطلب کہنے لگا سارے مکے کے کئی علاقوں میں، جلد و نواح میں نے سینکڑوں بچے دیکھے ہیں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پوتے جیسا حسین بچہ آج تک میری نگاہ نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کی دادی سے کہنے لگا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ کی دادی نے کہہ دیا یہ کیسا نام ہے، آج سے پہلے مکے میں کسی نے نہیں رکھا، بچہ بھی حسین، بچہ بھی جمیل، آج سے پہلے کسی نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، آپ نے نام بھی اس کا محمد رکھا ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ مجھے معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ، اس محمد کا معنی کیا ہے جو آپ نے نام رکھا ہے؟ لاڑکانہ کے شہری ہو عبد المطلب کہتا ہے اس محمد کا معنی ہے جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، بڑا بھی، چھوٹا بھی، مالدار بھی، غریب بھی، پڑھا لکھا بھی، بغیر پڑھا لکھا بھی، بنگلے والا بھی، کوٹھی والا بھی، دیہات والا بھی، شہر والا بھی، دفتر والا بھی۔ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ ادھر زمین پر عبد المطلب نے نام محمد رکھا، ادھر اللہ پاک نے اعلان کیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، زمین پر عبد المطلب نے نام محمد رکھا ہے، آسمانوں پر میں اللہ نے اس کا نام احمد رکھا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کیا کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ مکے میں تشریف لائے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ہر طرف تباہی بربادی ہے، ننگے برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، پانی پہ لڑائی ہے، کنووں پہ لڑائی ہے، ہر طرف جھگڑا ہے، ہر طرف افراتفری ہے۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، عرب کی سرزمین پر آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لگتے جگر کو پیدا کر دیا۔ کون آمنہ کا در یتیم، کون عبداللہ کا لگتے جگر؟ عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ فرمایا میرے محبوب ورفعنا، اللہ کا ذکر، تیرا اتنا ذکر بلند ہوگا قیامت تک کے لیے نہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری نبی ہے، قیامت تک کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری نبی ہے۔ آدم صفی اللہ تیرے ذکر کے لیے، نوح نجی اللہ تیرا ذکر کرے، موسیٰ کلیم اللہ تیرا ذکر کرے، عیسیٰ روح اللہ تیرا ذکر کرے، آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لگتے جگر، ختم نبوت کی مہر لگا کر میں اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ 40 سال کی عمر ہوئی، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، فرمایا مکے والوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ عتبہ بولو، شیبہ بولو، ابو جہل بولو، ابو لہب بولو، مکے کے سردار اور رئیس بولو، مکے میں رہنے والوں بتاؤ، جوانی میری تمہارے سامنے، بچپن میرا تمہارے سامنے، شادی بیاہ میری تمہارے سامنے، تجارت میری تمہارے سامنے، لڑکپن میرا تمہارے
فرمایا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے؟ آج تک کبھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، آج تک کوئی غلط بات تیری زبان سے نہیں نکلی۔ فرمایا پھر مکے والوں آؤ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں، جو چاہے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے وہ میرے ساتھ مل کر کہے قولو لا الہ الا اللہ، حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، پالن ہار ایک اللہ ہے، بیٹی بیٹی دینے والا ایک اللہ ہے، میدان میں پھنسی ہوئی کشتی کا نکالنے والا ایک اللہ ہے، آسمان سے بارش برسانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ لات بھی جھوٹا، یہ عزا بھی جھوٹا، یہ منات بھی جھوٹا، یہ 360 وہ تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ فرمایا میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں جسے نیند نہیں آیا کرتی، جسے اونگ نہیں آیا کرتی، جس کی اتنی بڑی ذات ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں تمہیں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں جو رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ آؤ میرے ساتھ مل کر کہو لا الہ الا اللہ۔ عرب والے جانتے تھے کہ یہ کیا کہلوا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مقصد کیا ہے۔ تم مسلمان، میں مسلمان، ابا مسلمان، دادا مسلمان، ساری زندگیاں گزر گئیں لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ نسل در نسل گزر گئی، لا الہ الا اللہ کا مقصد اور معنی ہی نہ سمجھ سکے۔ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور مزار پر بیٹا بھی مانگتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور لکڑیوں پر رنگین دوپٹے بھی باندھتے ہیں منتوں کے لیے۔ میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، شمس العلوم میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا۔ جب شمس العلوم سے نئے پل کی طرف آؤ تو الیکٹرک کے بجلی کے 2 بڑے بڑے کھمبے لگے ہیں، ان کھمبوں پر ہرے دوپٹے بندھے ہیں، لال دوپٹے بندھے ہیں، کئی رنگ کے کپڑے بندھے۔ میں کافی عرصے سے دیکھتا تھا، ایک دن میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا قبروں پر بندے دیکھے تھے، لکڑیوں پر بندے دیکھے تھے، یہ بجلی کے کھمبوں پر کب سے؟ وہ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں، کہ لوگ اب قبروں سے اور لکڑیوں سے منتیں نہیں مانگتے، اب تو الیکٹرانک کا کمپیوٹرائز دور ہے، لوگ کھمبوں سے منتیں مانگتے ہیں۔ وہ دور پرانا ہو گیا، اب کھمبوں سے منتیں مانگ رہے ہیں۔ ہماری سادہ ہے، ابھی یہ گندم کا موسم ہے، پھر چاول کا، پھر دوسرے موسم آتے ہیں، اس میں پیر گھروں میں چکر لگاتے ہیں۔ مرید بیچارے بڑے ڈرتے ہیں کہیں پیر کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، ادب و احترام سے کھڑے رہتے ہیں کہ اگر چھینک بھی آ گئی کہیں پیر برا نہ مان جائے۔ ایک مرید کے گھر میں پیر صاحب تشریف لائے، مرید نے اعلیٰ کمرے کا انتظام کیا، پیر صاحب کو بٹھایا، پیر صاحب تھوڑی دیر ہوئے کوڑا زمین سے اٹھائے اور زمین پر زور سے دے مارے۔ مرید بڑا پریشان ہوا، مکھی نہیں مچھر نہیں ہے حضرت، مار کس کو رہے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا حضرت مکھی نہیں ہے مچھر نہیں ہے، آپ مار کس کو رہے ہیں؟ کہنے لگا میں یہاں سے بیٹھا بیٹھا حرم دیکھ رہا ہوں، مجھے یہاں سے بیٹھے بیٹھے حرم نظر آتا ہے، جیسے ہی حرم میں کتا داخل ہونے لگتا ہے میں فوراً یہیں سے کوڑا مارتا ہوں، میں فوراً یہیں سے کوڑا مارتا ہوں۔
وہ مرید کی گھر والی تھی بڑی ہوشیار، اس نے کھانا تیار کیا، اوپر سے دسترخوان ڈھکا اور پیر صاحب کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ پیر صاحب نے مرید سے پوچھا اس کپڑے کے اندر کیا ہے؟ جو مرید کی گھر والی تھی اس نے کوڑا اٹھایا اور پیر کی کمر پر دے مارا، حرم کا کتا نظر آتا ہے تجھے کپڑے کے نیچے کھانا نہیں دکھائی دیتا؟ یہاں سے بیٹھا بیٹھا حرم کا کتا دیکھتا ہے کپڑے کے نیچے کھانا نظر نہیں آتا؟ سارا مکہ جمع ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں مکے والوں آؤ میں تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی دلاؤں، جو چاہے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے وہ میرے ساتھ مل کر کہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ حاجت روائی کلّا ہے، مشکل کشائی کلّا ہے، پالن ہاری کلّا ہے، بیٹی بیٹی دینے والا ایک اللہ ہے۔ اگر کامیابی ملے گی وہ محمد الرسول اللہ کے نظام میں ملے گی، محمد الرسول اللہ کی شریعت میں ملے گی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گی، سرور کائنات کی صورت میں ملے گی۔ لڑکانہ والوں آج عاشق رسول تمہیں پورے ملک میں نظر آئیں گے، حیدرآباد اور کراچی میں دکھائی دیں گے، لاہور اور اسلام آباد میں نظر آئیں گے۔ کل 12 ربیع الاول کا دن گزر گیا، بڑے بڑے خان صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحبوں نے صدارت کی، جلوس نکالے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہمیں رحمت والے نبی سے بڑی محبت ہے۔ لیکن لڑکانہ والوں میں نے حیدرآباد سے سفر کیا تم سے سوال کرنے کے لیے، یہ قاری کامران تم سے سوال کرنے آیا، مجھے بتاؤ نا یہ کیسے عاشق رسول ہے؟ نبی کا عاشق بھی ہے اور زنا بھی کیا کرتا ہے، نبی کا عاشق بھی ہے اور شراب بھی پیا کرتا ہے، نبی کا عاشق بھی ہے اور سود بھی لیا کرتا ہے، نبی کا عاشق بھی ہے رشوت بھی وصول کرتا ہے، نبی کا عاشق بھی ہے ظلم بھی کیا کرتا ہے، نبی کا عاشق ہے بہن کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، نبی کا عاشق ہے لیکن ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نبی کا عاشق ہے لیکن دکان میں، کارخانے میں، شادی میں، غمی میں، موت میں، حیات میں آقا کا نظام لانے کے لیے تیار نہیں، نبی کا غلام ہے لیکن سارے ظلم، ساری تباہی، ساری بربادی تم نے اور میں نے اختیار کر رکھی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ جنت اتنی آسان ہے؟ ربیع الاول میں 1000 روپیہ چندے دے اور جنت مل جائے گی؟ اتنی سستی نہیں ہے جنت جتنی میں نے اور آپ نے سمجھ رکھی ہے۔ میں نے سکھر میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 1000 روپے میں تمہارے محلے کی جو جنت مل سکتی ہے اللہ میں کی جنت نہیں مل سکتی۔ اتنی آسان نہیں ہے جتنی میں نے اور آپ نے سمجھ رکھی ہے۔ اگر جنت کا حصول اتنا آسان ہوتا لڑکانہ والوں، پھر وہ حبش کا غلام ابن غلام کالا بلال آگ کے شعلوں پر کبھی نہ سوتا۔ اگر جنت زنیرہ کی آنکھیں کبھی نہ نکلتی، حباب تیل کے کلام میں کبھی نہ کودتا، سمیہ کی ٹانگیں کبھی نہ چیری جاتی۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی 1,29,000 صحابہ کرام کے چمڑے کبھی نہ ادھیڑے جاتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی، توجہ کر، احد کے میدان میں آقا کے دندان مبارک کبھی شہید نہ ہوتے۔ مجھے بتاؤ تم اور میں کیسے عاشق رسول ہے؟ کم تولنے والے، جھوٹ بولنے والے، ظلم کرنے والے، تباہی کرنے والے، بربادی کا بازار گرم کرنے والے، لاکھ روپیہ لے کر قاتل کو جج کے سامنے سچا ثابت کرنے والے، مسلمان کی لڑکی کے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر نچانے والے بھی مسلمان، اسے دیکھنے والے بھی مسلمان، دفتر کی کرسیوں پر بیٹھ کر مسلمان کا گلا گھونٹ کر رشوتیں وصول کرنے والے بھی مسلمان۔ لڑکانہ والوں مجھے بتاؤ نا یہ کیسے عاشق رسول ہے؟ یہ کیسی نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟
تباہی ہے، ہر گھر میں بربادی ہے، ہر گھر میں ظلم ہے۔ کون سا ایسا جرم ہے جو میں نے اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے؟ سود کو گناہ نہیں سمجھتے، رشوت کو گناہ نہیں سمجھتے، نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مجھے بتاؤ نا یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ میں اور تم نبی کے کیسے عاشق ہیں؟ شادی میں تباہی، غمی میں تباہی، دکان پہ تباہی، مکان پہ تباہی، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ تمہارے یہاں پتہ نہیں، تم تو نیک لوگ ہو، میں حیدرآباد کراچی کی بات کرتا ہوں، بارات نکلتی ہے صبح کے 4 بجے، صبح کے 4 بجے بارات۔ اس وقت میں مسجدوں کا دروازہ بجا کر وہ مؤذن بیچارے نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ دلہا نے نفل پڑھنے ہیں۔ جس نے کبھی فرض نہیں پڑھے وہ نفل پڑھنے آیا ہے، جس نے کبھی فرض نہیں پڑھے وہ نفل پڑھنے آیا ہے۔ اور میری بات یوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولہا کا منہ کیوں ڈھک دیتے ہیں؟ کانا ہوتا ہے، دانت نہیں ہوتے اس کے، اچھے بھلے آدمی کا منہ ڈھک دیا۔ اور جس نے 8 بجے سے منہ ڈھکا ہوا ہے، رات صبح 4 بجے تک وضو باقی ہے اس کا۔ مووی والا ساتھ ہے، تایا، چچا، خالو، دادا سارے ساتھ۔ وہ بیچارہ کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں، پہلی دفعہ مسجد میں آیا، اسے کیا پتہ یہاں کیا کرنا ہے۔ چاچا نے کان میں کہہ دیا نیت باندھ لے، اس نے نیت، رکوع کر، اس نے رکوع کر دیا، سجدہ کر، اس نے سجدہ کیا۔ مووی والے نے کان میں کہہ دیا تھوڑی سی کیسٹ باقی رہ گئی، صبح 4 بج رہے ہیں، بازار بھی بند ہے، دلہن والوں کے گھر بھی بنانا ہے، نئی کیسٹ نہیں ملے گی۔ چاچا نے دلہا کے کان میں کہہ دیا سلام پھیر دے، اگلی بعد میں پڑھیں گے۔ یہ شادیاں ہیں تمہاری اور میری، اس لیے لڑکانہ والوں اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے پیغام ہے، تباہی اور بربادی نہ کرو، ظلم اور جبر پر کمر نہ باندھو، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ جو صورتحال میری اور آپ کی گزر رہی ہے، اندازہ لگا بچے فروغ کر کے لوگ اپنے پیٹ کی جہنم بجھا رہے ہیں، اپنی بھوک کی آگ بجھاتے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بجھایا کرتے ہیں، ہر طرف ظلم اور تباہی۔ اگر میں نے اور آپ نے یوں ہی گرم کر رکھی، پھر مجھے بتاؤ اللہ کا فضل کیسے آئے گا، اللہ کی مہربانی کیسے آئے گی؟ اس لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے پیغام ہے، آؤ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ آج عہد کر کے جاؤ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق زندگی گزرے گی۔ چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، پڑھا لکھا بغیر پڑھا لکھا، جتنے ہیں سارے کے سارے ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کرو انشاءاللہ العزیز علماء صلحاء کے ساتھ زندگی گزرے گی، اللہ والوں کے ساتھ زندگی گزرے گی، اور جب تک جسم میں سانس موجود ہے، خون کا آخری قطرہ موجود ہے، انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ ساری حیات اور ساری زندگی لگائیں گے، اللہ اور اللہ کے نبی کے دین سے وفاداری کریں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔